السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہر کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی حالانکہ دیش کے باہر جو ظلم و ستم کے بادل گرج رہے ہیں ان کو چھوڑ کر میں پھر بھی دیش کی خبر سنا رہا ہوں، کیونکہ پہلی نظر یہ بنے ہوئی ہماری NDA کا صفایا کس طریقے سے ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا جاننا، دیکھنا اور سوچنا اس کے اوپر اور دعائیں کرنا۔ بہرحال جس طریقے سے ان کی آپسی لڑائی جو بڑھتے جا رہی ہے بیان نہیں کر سکتے، وہاں پہ یہاں تک کہ پولیس کو بھی تعین کر دیا گیا ہے، ملٹری کے بھی کچھ جوانوں کو رکھا گیا ہے، کیونکہ کب کیا ہوتا پتہ نہیں ہے ان کا، کیونکہ انہوں ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے تھے، ایک جیسا ہی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیے لوگ خابیص تو کیا ہوئے، خبیص کے بچے یہ سوچنے لگے تھے کہ اب ہمارے بات کوئی نہیں، یہ ہمارا ہے، اب جیسا کہ خرید کے لے گیا ہے، گود لے لیے ہوئے انہوں بنائے سوارے ہر وہ چیز کرے، ان کی یہ تھی بھائی، لیکن انہوں یہ نہیں سوچے کہ ہم ایک پیپر کے ذریعے آئے ہیں، ایک عوام کی پسند کے ذریعے آئے ہیں، ہماری اوقات ایک آدمی کا انگوٹھا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جب تک رہیں گے ان کا خیال کریں گے، دیش واسیوں کا اور دیش کی مہنگائی دیکھیں گے، دیش کی بے روزگاری دیکھیں گے، دیش کے اسٹوڈنٹس کا خیال کریں گے، یہ سارے چیزیں انہوں نظر انداز کر کے اپنا ایک ہی مشن پہ لگ گئے تھے۔ انہوں پتا ہے آپ کو وہ مشن کیا ہے ان کا، سمجھے نا، اکھنڈ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں اکھنڈ ہو گئے ابھی۔ اب خیر اس میں بغیر الجھے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، یہ لوگوں کے آپسی اختلافات اور لڑائی اتنی بڑھ چکی ہے جو بیان نہیں کر سکتے۔ کل کی ڈیڈ لائن آخری ہے، کل کی تاریخ ان کی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ لوگ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے اور آپ لوگ یہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ گودی میڈیا کا کام ہے، لیکن گودی میڈیا کو جو ان کی کانٹریکٹ پہ کام کیا جاتا ہے، انہوں آ جاتے ہیں مہینے بھر کے لیے، جو لے لیتے ہیں مہینہ بھر جو ہے سو ان کو سوائے جو انہوں ادھر ادھر جانے کا چھوڑ دے کے جو ہے سو جو رٹنا ہے وہی رٹتے، کوئی بدل نہیں سکتے ہیں انہوں اپنی طرف سے، کیونکہ وہی بولنے کے پیسے لیتے ہیں نا، وہی بولنے کے وہی سنانے کے پیسے لیتے، کیونکہ ان کے پاس ضمیر نام کی چیز نہیں ہے، ضمیر تو انہوں اپنا بیچ چکے ہیں، گندگی ان کی اتنی بڑھ چکی ہے بیان الفاظوں میں نہیں کر سکتے۔ پہلے تو صرف اسلام مسلمان کے اوپر لگا دیے تھے ان کو، اب وہ کسی طریقے سے وہ تھم سا گیا ہے، اور ایسے مولویوں کو اتنے رکھ لے کے جو ہے سو انہوں کو بٹھا دیتے تھے 500,000 روپے کے لیے، تمہاری یہ اسکرپٹ ہے، یہ سوال کرتے ہم، تم جواب اس طریقے سے دینا، تمہاری یہ تنخواہ ہے، تمہارے کو اس کے اوپر، یعنی یہ بہت چلا اس کے اوپر، میں نے بہت بولا آپ لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی صحیح بولا کہ جو ہے چڈے پھاڑ دیتا ہوں بول کے بولا میں۔ اگرچہ کوئی بیٹھتا ہے، اگرچہ ہمارے اسلام کی بات کرنے کے لیے اس کو معلومات ہونا بہت ضروری ہے، وہ ایک سچ مچ کا علماء ہونا چاہیے یا مفتی ہونا چاہیے جس کو معلومات ہے، وہ صحیح معقول جواب دے سکتا ہے ان کو۔ لیکن یہ ہمارے پاس ادرک لہسن بیچنے والے، پیاز بیچنے والے یا بڑھنیاں والے جو ہے سو ان کو بٹھایا جاتا ہے، سمجھے، کیونکہ یہ لوگ کچھ جانتے نہیں ہیں، ان کی خود کی پہچان کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، تو انہوں ہمارے اسلام کے بارے میں کیا بول سکتے، اسلام کی جانکاری کیا رکھ سکتے۔ اب خیر چلو بھائی، وہ ایشو سے پھر ہٹ جاؤں گا میں، تو پھر جو ہے سو میرا دماغ خراب ہو جائے گا، میں تو پھر اماں بہن پہ آ جاؤں گا، اسی لیے میں جتنا ہو سکتا روزے میں ساودھانی برتنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اولے شولے حرکتیں دیکھ کے دل برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ ان چیزوں کو میں برداشت نہیں کرتا، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی رمضان تو آدھا ختم ہو چکا ہے،
آدھا رمضان ختم ہو چکا ہے، آدھے سے زیادہ ختم ہو چکا ہے. اب ہم کبھی بھی عید کے دہانے پہ ٹھہرے ہوئے، تو اسی لیے جتنا ہو سکتا زکاتوں کی، اپنے فطرے کی خیال کیجئے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیجئے. یہ ہمارے لیے فرض عائد ہو جاتا ہے. اور جتنا ہو سکتا اپنے خاندان میں دیکھیے جو مستحق ہے، وہ آپ سے مانگ نہیں سکتے شرم کے مارے، تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ انہوں بغیر مانگے کہ آپ ان تک پہنچا دے، کسی حوالے، کسی ذریعے سے، کسی طریقے سے. یہ آپ پہ فرض عائد ہے، یہ چیز آپ پہ فرض عائد ہے. بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، حالات تو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. حالات سازگار ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں دنیا میں. چو طرف سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں یہ. لیکن جب چراغ بجھتا ہے نا تو پھڑپھڑاتا ہے. وہ پھڑپڑاہٹ ہے ان کی، اس سے ہم کو فرق کچھ نہیں پڑتا. ہم کل بھی سچ بولتے تھے، آج بھی سچ بولتے، کل بھی حق پہ تھے، آج بھی حق پہ. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اللہ سے ایسی مرے دم تک ہم سے اسی طریقے سے کام لے گا. اور جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائے تو اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے منہ پہ کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. بہرحال اپنے سے کمزور کا خیال کرو، اور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کمزور کے اوپر اللہ کے واسطے ظلم مت کرو. جتنا ہو سکتا اپنے نمازوں کی، اپنے تلاوتوں کی، اپنے روزوں کی حفاظت کرو، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو. اس میں لاپرواہی اور غفلت برتنے کا اب ٹائم نہیں ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کل کا دن بڑا کٹھن مراحل میں داخل ہو چکا ہے. ان کے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ انہوں نے خواب کچھ دیکھے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک وقت بھی دیا تھا، ایک ٹائم بھی دیا تھا، ایک میعاد بھی دی تھی، ایک عزت بھی دی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک پاور بھی دیا تھا، ایک طاقت یعنی جسے کہا جاتا ہے. لیکن انہوں غلط استعمال کرنے میں رہے اور غلط فہمی کا شکار رہے. آج انہوں روڈ پہ ہے، انہوں ٹھوکر پہ آ چکے ہیں. جس نے چاہے کچھ بھی بتا دیا، جس نے چاہے وہ مار دیا کا حساب ہے. اب ان کے آپسی اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں جو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. یہ تو آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے. یہ الگ بات ہے گودی میڈیا آپ لوگوں کو نہیں دکھا رہی. ابھی بھی کچھ کرشمہ ہو جاتا کیا الٹ پٹ کر دیتے کیا بولے ویسا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، کبھی نہیں ہوگا. کچھ ٹائم کے لیے ٹال سکتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے، منٹ 2 منٹ، دن 2 دن، اس کے علاوہ اور کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہو سکتا. بہانے بازی کچھ بھی کر سکتے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ رہتی ہے، ہر چیز کا ایک وقت رہتا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے. جیسا میں انتظار کر رہا ہوں آپ لوگ بھی انتظار کریے، دعائیں کیجیے، اللہ بہتر کرنے والا ہے. یا اللہ نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.